وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ اور بے حد پیار فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا پیار اور اس کی محبت جو اس کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے، انسان کی سمجھ سے اور انسان کے پرکھنے سے اور اس کے ناپنے سے ماورا ہے۔ انسان کی عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے جس قدر پیار ہے، اللہ کا پیار عقل والوں کو، سمجھ والوں کو، علم والوں کو، نظر والوں کو، بلکہ بصیرت والوں کو سمجھ آتا ہے۔ جسے اللہ کا پیار سمجھ آ جائے وہ اللہ کا عاشق بنے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ماں باپ کی محبت اور شفقت اپنی اولاد کے ساتھ کس قدر ہوتی ہے، یہ بات بچوں کو سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے معاملات کو، اپنے ماں باپ کے برتاؤ کو اور ان کی محبتوں کو اور شفقتوں کو بڑھاپے میں بیٹھا ہوا یاد کر کر کے روتا رہتا ہے۔ ابا جی ایسے کرتے تھے اور اماں جی یوں کرتی تھی، ایسے ہوتا تھا۔ پورے جہان میں ان دو کے علاوہ اس کو کوئی نظر ہی نہیں آتا، نظروں میں کوئی جچتا ہی نہیں۔ چراغ لے کے پوری کائنات کو تلاش کرے، ڈھونڈے، نہ اماں جیسی ماں ملے گی، نہ ابا جیسا کوئی انسان ملے گا۔ بس وہ وہی تھے جن کے دل کو تیری محبت سے بھر دیا گیا تھا۔ لیکن ابتدائی عمر میں، جوانی کی عمر میں اس کو کیسے سمجھائیں کہ ہم تجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ وہ پیار اس کو سمجھتا ہے کہ میں کہتا جاؤں اور یہ مانتے ہیں،
اور یہ بات ہوتی نہیں. وہ اس کو پیار کی وجہ سے اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف، عزت کی طرف، کامیابی کی طرف، مستقبل میں عظمت کی طرف لے جانے کے لیے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں. اپنے علم، اپنی سمجھ، اپنے تجربے کی بنیاد پہ اس کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ماں باپ کا اپنے متحد بنانا، اپنے حکم کا پابند بنانا، بچے کو یہی چیز ان کی محبت کو سمجھ آنے میں رکاوٹ بنی رہتی ہے کہ اگر امی مجھ سے پیار کرتی تو میری بات مان نہ لیتی. ابو اگر اتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں، امی آپ کہتی رہتی ہیں کہ تیرے ابو تجھ پہ بڑے مہربان ہیں، وہ تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. امی میں نے فلاں موقع پہ ابو سے یہ کہا تھا، انہوں نے میری بات تو نہیں مانی. میں نے ان سے فلاں موقع پہ یہ فرمائش کی تھی، انہوں نے میری بات کو تو سن کے انسنا کر دیا تھا. اب ماں کے پاس لفظ تو ہوتے ہیں، بات بتا تو سکتی ہے، لیکن ان باتوں کو سمجھنے والی عقل اس کے پاس نہیں ہے. کیا کرے؟ اسی طرح ہم نادان ہیں، نہ سمجھ ہیں. ہمیں اللہ رب العزت کا اپنے حکموں کی طرف بلانا اور اپنے احکام کا پابند بنانا یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کو ہم سے پیار کہاں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں اور اس نے ایسا کیا نہیں، اور ہم نے اللہ کو یوں کہا اور اس نے کیا نہیں. میری ہزاروں خواہشیں، ہزاروں میری تمنائیں، ہزاروں میری دعائیں، ہزاروں میری آرزوئیں وہ خون ہو گئی، کوئی بات پوری نہیں ہوئی، اور تم کہتے ہو اللہ بہت پیار کرتا ہے. ہم اللہ کے پیار کو یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ ہمارا فرما بردار بن جائے، اور اگر بیٹا کہتا جائے اور ماں مانتی جائے تو اس کی ممتا اور اس کی محبت اور اس کی شفقت اور اس کا علم اور اس کا تجربہ جو اس کے پائے کے لوگ ہوں گے وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. وہ کہیں گے وہ تو بچہ ہے، تو بھی بچی ہے کیا؟ اس کو تو سمجھ نہیں ہے کہ یہ چیز میرے لیے مضر ہے کیا؟ تجھے بھی پتہ نہیں ہے. اس کو بخار ہے، اس کو کھانسی ہوئی ہے، اس کا گلا خراب ہے، اور اس نے فرمائش کی ہے کہ مجھے آئس کریم لے دو، مجھے چٹپٹی چیزیں لے دو، اور تو اس کو کھلا رہی ہے. یہ کوئی محبت کی بات ہے؟ یہ تو اس کو مار رہی ہے. تو تیری محبت یہ تھی کہ وہ لاکھ کہتا رہتا لیکن تو اس کو قبول نہ کرتی، نہ مانتی، اس لیے کہ اس کا نقصان ہے. اس میں بالکل اسی طرح ہم جو سمجھتے ہیں اپنے لیے، ہم جو مانگتے ہیں اپنے لیے، ہم جو فیصلے کرتے ہیں اپنے لیے، وہ ہمارے فیصلے وہ ہماری نادانی اور ناسمجھی پر مبنی ہوتے ہیں، اور اللہ جو ہمارے لیے فیصلے فرماتے ہیں وہ ہماری فلاح اور کامیابی پر مبنی ہوتے ہیں. اللہ ہمارے باتوں پر نہیں چلتے ہیں بلکہ ہمیں اللہ اپنے حکموں پر چلاتے ہیں. یہی تو اس کا پیار ہے. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر ہوتی ہے، اور ایک چیز کے تم پیچھے دیوانے بنے پھرتے ہو. یہ جیسے
طرح سے مجھے مل جائے جبکہ اس میں تمہارے لیے نقصان چھپا ہوا ہوتا ہے. تمہیں اپنے نہ نفع کا پتہ نہ تمہیں اپنے نقصان کا پتہ. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تمہارے نفع نقصان کو جانتا ہے، تم اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتے ہو. آج ہم میں سے ہر بندے کو یہی مسئلہ ہے. ہر کوئی مانتا ہے اللہ بہت پیارے ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، کہتا ہے مانتا ہے، لیکن اس کو دل کی گہرائی سے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیسے. اگر وہ اتنے پیارے ہیں، اگر وہ اتنے مہربان ہیں، اگر وہ اتنے کریم ہیں، تو پھر میں پریشان کیوں ہوں؟ پھر میرے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے؟ پھر میری مشکلیں کیوں نہیں آسان ہو رہی؟ پھر میری حاجات کیوں پوری نہیں ہو رہی؟ ہم اپنے مسائل اور اپنی حاجات اور اپنی مشکلات جن راستوں اور جن طریقوں سے ہم حل کرنا چاہتے ہیں وہ راستہ حل کا ہے نہیں. وہ بربادی کا راستہ ہے، وہ ناکامی کا راستہ ہے، وہ ذلت کا راستہ ہے، وہ پریشانی کا راستہ ہے. اور اللہ نے جو ہمارے لیے راستہ بنایا ہے وہ ابتدا میں دیکھنے میں مشکل ہے، وہ ابتدا میں پریشان کن ہے، لیکن ذرا اندر داخل ہو کے تو دیکھو، وہ تو جنت ہی جنت ہے. جن لوگوں نے ان راستوں پر قدم رکھا اور جن لوگوں نے ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالا، وہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اللہ کی قسم مجھے جنت کا مزہ، اللہ کی قسم مجھے جنت کا مزہ آ رہا ہے. کوئی ایک بندہ ڈھونڈ لائیں، کوئی ایک بندہ تلاش کر لائیں پوری تاریخ انسانیت میں کہ اس نے جو چاہا ویسا ہوتا گیا اور انجام کار اس نے یہ کہا ہو کہ مجھے مزہ آ گیا اور میں تو جنت میں زندگی گزار رہا ہوں. جیسے جیسے انسان کی خواہشات پوری ہوتی جائیں گی وہ پریشان ہوتا جائے گا، اور پوری ہوتی جائیں گی اور پریشان ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ ساری خواہشیں پوری ہونے کے بعد وہ اس درجے پر پہنچ جائے گا کہ وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا، پاگل ہو جائے گا، یا وہ پھر اپنا گلا خود کاٹ دے گا. ایسی آپ کو ایسی بے شمار مثالیں ملیں گے. ایک مسلمان یورپی ممالک میں سے کسی علاقے میں تھا، تو وہ بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا. اس کو اندازہ نہیں تھا، اس کے قریب ایک جو ہے وہ دماغ والا ڈاکٹر کھڑا ہوا تھا، وہ اس کے وضو کی ساری نقل و حرکت کو دیکھ رہا تھا. جب یہ وضو مکمل کر کے فارغ ہوا تو اس نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا وضو کیا. اس نے کہا دن میں کتنی دفعہ کرتے ہو؟ کہنے لگا کم از کم تو 5 دفعہ، ورنہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. وہ منہ میں انگلی ڈال کے کھڑا. کہتا تمہیں یہ کس نے بتایا؟ اس نے کہا ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس نے اگلا فٹ سے یہ سوال کیا کہ تمہارے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ بڑا حیران ہوا کہ کہاں وضو اور کہاں جو ہے وہ ایک دم پاگل خانے کی طرف چل پڑا ہے. پوچھنے لگا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ جی نہیں پتا. چلو اندازہ کیا ہے؟ اس نے کہا بہت بھی ہوا تو 2-4 ہوں گے بس. کہتا واقعی پورے ملک میں 2-4 پاگل خانے ہیں؟ تو اس نے کہا اور کتنے ہونے چاہیے؟ وہ کہنے لگا کہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک شہر میں 700 پاگل خانے ہیں. اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا یہ دماغ اور یہ جو ہے وہ تم پاگل نہیں ہو رہے اور تمہارا دماغ عقل ٹھکانے پہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو تم نے ہاتھ گیلے کیے نا اور یہ ادھر پھیرے ہیں یہ ہے. کہنے لگا یہ رگیں یہاں سے پورے وجود کی رگیں یہاں سے پیچھے سے گزر کے دماغ میں جاتی ہیں.
اور خشک رہ کے ان کے اندر خشکی اور تناؤ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر کچھ جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کے جلد میں چپکے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہر لمحے اس کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو تم نے ہاتھ گیلا کیا، اگر یہ سیدھی طرف سے تم گیلا کر کے 1000 دفعہ تم رگڑ لیتے، وہ جراثیم ختم نہیں ہونے تھے۔ یہ الٹی طرف سے یہ جو جلد ہے، اس میں یہ تاثیر ہے کہ اس کو گیلا کر کے جب یہاں پھیرا جاتا ہے تو وہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، ان رگوں میں تراوت آ جاتی ہے، ان کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ تم دن میں 5 دفعہ کرتے ہو، اگر 1 دفعہ بھی روزانہ کر لیا جائے تو بندہ کبھی پاگل نہیں ہوگا۔ تم دن میں 5 دفعہ کرتے ہو، اس لیے تو تمہارے ملک میں پاگل خانے ملتے نہیں ہیں۔ اور میں قربان جاؤں اس پروردگار پر کہ جس نے اپنے محبوب کے طفیل میں اپنے ماننے والوں کو ایسا رستہ دیا ہے کہ صرف ایک ہاتھ گیلا کر کے جو اس نے اپنے رب کے کہنے پر، نبی کے طریقے پر اس نے گردن پہ جو پھیرا ہے، اس کا اتنا فائدہ انسان کو کہ پوری زندگی عقل سلامت رہتی ہے۔ اللہ آپ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندوں سے، آپ نے کیسا رستہ سکھایا ہے، کیا ترتیب بتائی ہے آپ نے۔ لیکن اکثریت لوگوں کی نادان ہے، بے وقوف ہے۔ یہ سمجھ اللہ کے پیار کی جن لوگوں کو آ جاتی ہے، ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، ان کو علماء کہا جاتا ہے، ان کو بزرگان دین کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو دراصل اللہ کی محبت سمجھ آئی ہے، وہ اللہ کے ہر حکم پر اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہیں، اللہ کے کسی حکم سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں اللہ کی نہیں مانیں گے، ہماری دنیا بھی برباد، ہماری آخرت بھی برباد۔ اللہ کی نہ مان کے ہم جائیں گے کہاں؟ ہماری تو ہر طرف بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم۔ اے لوگو، تم جو میرا کہنا نہیں مانتے، میری نافرمانی کرتے ہو، یہی تمہیں لے ڈوب رہی ہے۔ سارے لوگ اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سارے والدین اپنی اولاد کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سارے استاد اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سارے ڈاکٹر اپنے مریضوں کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سارے بڑے چھوٹوں کو یہ بات سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بیٹا بڑوں کی بات مانا کرتے ہیں، اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں بھی ایسے نہیں کہتے؟ ہر بڑا چھوٹے کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ بیٹا بڑوں کی بات میں مانتے ہیں، اس میں فائدہ ہوتا ہے، نہ ماننے سے نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی اصول کو دیکھیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی ماننے میں بندے کا فائدہ ہے، اللہ کی نہ ماننے میں بربادی ہی بربادی ہے۔ کیوں وہاں ہماری عقل ہمارا ساتھ نہیں دیتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم کاروبار کے نقصان سے ڈرتے ہیں، ہم فصل کے نہ ہونے سے ڈرتے ہیں، ہم ملازمت کے جانے سے ڈرتے ہیں، ہم اپنی جائیداد کے چھننے سے ڈرتے ہیں۔ واللہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے روٹھ جانے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے کہیں مجھ سے، اللہ کی کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے مجھ سے، ان کو صرف ڈر یہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں اگر وہ ناراض نہیں ہے، یہ زمین نیچے سے اوپر آ جائے، آسمان اوپر سے نیچے آ جائے، اگر وہ ناراض نہیں ہے ہمارا بال بھی بھیگا نہیں ہوگا، اور اگر وہ ناراض ہو گیا ہے تو سب کچھ کے ہوتے ہوئے ہم اجڑ جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ پنجابی کا شعر کسی نے کہا تو سادہ سا لیکن کیا کمال کا کہا، کہنے لگا، دعا منگیا کرو سنگیوں،
اللہ نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیوں کتے اللہ نہ رس جاوے کیوں جینا تو اللہ رس جاوے او جیندے بھی مرے رہنے اور ادھر دیکھو بظاہر دیکھنے میں نقصان ہو رہا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اللہ کے نبی کا راستہ روک لیا گیا ہے عمرہ نہیں کرنے دیا گیا اور اصول اور پابندیاں گھڑ لی گئی ہیں اور سارے اصول ان کے اوپر لاگو کر دیے گئے ہیں اور اللہ کے نبی ان کی ساری شرطیں مانتے جا رہے ہیں جو وہ کہتے جا رہے ہیں وہ پوری ہوتی جا رہی ہیں اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نبی کی اس ترکیب کو دیکھ کر نبی کے صحابہ جوش میں اور جذبے میں آتے ہیں اللہ کے نبی ہم کیوں ڈر گئے ہیں ہم کیوں جھک گئے ہیں ہم ان کی شرطیں کیوں مانتے جا رہے ہیں کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں کیا آپ حق پر نہیں ہیں پھر ہم ان کی بات کیوں مانیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے گویا کہ ہار مانی جا رہی ہے اللہ فرما رہے ہیں ہمارے کہنے پر ہار مان جاؤ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ہم تمہیں فتح کی بشارت دیتے ہیں جو اللہ کے کہنے پہ ہار مان جائے وہ جیت جایا کرتا ہے جو اللہ کے کہنے پہ ذلیل ہو جائے وہ حقیقت میں عزت پا جایا کرتا ہے جو اللہ کے کہنے میں لوگوں کی نظروں میں پیچھے رہ جائے وہ حقیقت میں آگے نکل جایا کرتا ہے نہ جو اللہ کے کہنے پر گردن کٹوا کے مر جائے وہ حقیقت میں زندگی پا جایا کرتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مت کہو ان کو مردہ نہ کہو جو میرے کہنے پہ اپنی جان دے دی جنہوں نے ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون وہ اپنے رب کے ہاں ایسی زندگی پا چکے ہیں کہ تم اس زندگی کو نہیں سمجھتے ولکن لا تشعرون تمہیں نہیں سمجھ میں آتی اور وہ تو اپنے رب کے ہاں سے رزق بھی دیے جاتے ہیں وہ تو کھاتے پیتے بھی ہیں اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ دیکھیں کسی بھی مردہ چیز کو آپ ڈال دیں چند دنوں کے بعد وہ ریزہ ہو جاتی ہے وہ بکھر جاتی ہے اس کے جو ہے وہ ذرات مٹی کے اندر مٹی ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کے نام پر جو قربان ہوتا ہے شہید ہوتا ہے آپ سینکڑوں سال کے بعد قبر کھول کے دیکھو آپ کو تر و تازہ نظر آتا ہے اللہ کا فرمان سچا ہے اللہ کا قرآن سچا ہے اللہ اپنے بندے کے لیے بھلائی کے فیصلے فرماتے ہیں اللہ کا پیار بندے کو سمجھ نہیں آتا اللہ کا پیار بچپن میں ماں باپ کا پیار سمجھ میں نہیں آتا بس اسی میں بھلائی ہوتی ہے کہ اپنی امی سمجھ کے اپنا ابا سمجھ کے بس سر جھکا دے بات مانتا چلا جائے لڑک بن آئے گا جوانی آئے گی بڑا ہو جائے گا سارے معاملات طے ہو جائیں گے پھر یہ اپنی زبان سے کہے گا اور جی وڈیاں دی گل مان کے بڑا فائدہ یہ اپنی زبان سے آج تک کوئی ایک بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جس نے اپنے والد کا کہنا مانا ہو اپنی والدہ کا کہنا مانا ہو اور وہ بڑھاپے کی عمر میں اور دانائی اور سمجھداری کی عمر میں پہنچنے کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آئے ساموں تو ساڑھے ماں پیوں نے روڑ دیا ہمیشہ یہی کہے گا بڑوں کے ماننے میں بڑا فائدہ تو حالانکہ وہ تو انسان تھے ان سے تو غلطی بھی ہو سکتی تھی ان کے تو علم کے اندر نقص بھی تھا عیب بھی تھا خرابی بھی تھی وہ کوئی حقیقت کو جاننے والے تو نہیں تھے وہ تو اپنی عقل سمجھ کے مطابق جو ہے وہ معاملہ کر رہے تھے اللہ تو غیبوں کا علم جاننے والا اللہ تو حقیقتوں کو جاننے والا انسان کی بات میں غلطی ہو سکتی ہے اور اس کو جو ہے وہ دھوکہ لگ سکتا ہے اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی ہے
اللہ رب العزت اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں، تبھی تو اس نے اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ بتایا ہے کہ تھوک پھینکنے میں بھی اپنے بندوں کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا، وہ طریقہ بھی بتایا ہے۔ تھوک پھینکنا بھی سکھایا ہے، کھڑا ہونا بھی سکھایا ہے، بیٹھنا بھی سکھایا ہے، لیٹنا بھی سکھایا ہے، بولنا بھی سکھایا ہے، حتیٰ کہ لفظ منہ سے کیا نکالنے ہیں لفظوں کا چناؤ بھی سکھایا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے لفظ دیے، اللہ نے انسان کو بولنے کے لیے زبان دی، اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اللہ نے سننے کے لیے کان دیے۔ ابھی چند دن پہلے ہم ایک جگہ پہ تھے، مولانا صاحب کہنے لگے میرے بیٹے کے کانوں کا مسئلہ ہے اور میں اس کا علاج کروا رہا ہوں۔ کہنے لگے بہت مہنگا علاج ہے اور اس علاج کے بعد بھی بچہ جو ہے وہ کامل طور پر سننے والا نہیں بنتا۔ کہنے لگے اب قدر آئی ہے، یہ مفت کے کان جو ملے ہوئے ہیں اور پوری صحیح آواز سنتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ہم ہفتے میں 3 دفعہ ہسپتال جاتے ہیں اور ہزاروں روپے لگا کے آتے ہیں، اور ڈاکٹروں نے کہا حوصلے سے علاج کروانا کئی سال لگیں گے اور جو ہے یہ بالآخر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پورا ٹھیک نہیں ہوگا، کچھ گزارا ہو جائے گا۔ واہ میرے اللہ، کان بھی فری ہیں، آنکھیں بھی فری ہیں اور زبان بھی فری ہے، ہاتھ پاؤں بھی فری ہیں، پانی بھی فری ہے، آب و ہوا بھی فری ہے اور آکسیجن بھی فری ہے، سورج کی روشنی بھی فری ہے، بارشیں بھی فری ہیں اور ساری نعمتیں دیے جا رہا ہے، ساری نعمتیں دیے جا رہا ہے، اور اپنے بندے سے کہتا ہے بندے ان چیزوں کا بدلہ میں تجھ سے نہیں چاہتا، بس میں تو تجھ سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں نا تو مجھ سے پیار کر، تو مجھ سے پیار کر لے، میں تجھ سے اور کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا اللہ نہ بنائیں بندے، ہم کافی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، توجہ رکھیے گا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ماں باپ کو کتنا پیار ہوتا ہے، بچے کی شکایت کوئی آگے کر دے وہ جی اس نے یہ کیا ہے، حالانکہ ان کے جھوٹ بولنے کا احتمال بھی موجود ہوتا ہے، ماں باپ پھر بھی ان کے کہنے میں آ جاتے ہیں دیکھ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جو ایسے کہہ رہا ہے، غصے ہونے لگ جاتے ہیں، ناراض ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں بندہ بناؤں گا۔ فرشتوں نے کہا وہ سچ بولنے والی مخلوق تھی، جھوٹ بولنے والی نہیں تھی۔ فرشتوں نے کہا اللہ وہ یہ کچھ کرے گا، اور اللہ بھی جانتے تھے کہ یہ کچھ کرے گا، یہ خون خرابہ کرے گا، یہ فساد مچائے گا، پتہ تھا اللہ کو۔ فرشتوں نے بھی وہی بات کی جو انہوں نے کرنی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا اور فرشتوں چپ کرو، تمہیں کیا پتا، میں جانتا ہوں، تمہیں نہیں پتا میں کیسا اپنا بندہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کی شکایت اپنے بندوں کے خلاف نہیں سنی، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں دکھاتا ہوں میرا بندہ کیسا کمال کا ہوگا۔ پھر اللہ نے اپنے کمال میں سے ایک کمال آدم علیہ السلام کے اندر منتقل فرمایا، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ آدم کو عطا فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا آدم ذرا اپنے کمال کا مظاہرہ کرنا، یہ تو تیرے عیب کی باتیں کر رہے تھے، یہ تو تیرے بارے میں کہہ رہے تھے ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ